بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کے معنی اور چند وظائف ذکر کروں گا، جن میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جو شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو اور رزق کی فراخی چاہتا ہو تو یہ وظیفہ اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ الوہاب، بہت فیاض، بہت دینے والا۔ اس کے 12 وظائف ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے، یہ اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، میں مستجاب الدعوات میں سے ہو جاؤں۔ اسے چاہیے کہ 7 بار اس کو روز پڑھے، روزانہ الوہاب کو 7 بار پڑھا کرے۔ انشاءاللہ یہ شخص مستجاب الدعوات میں سے ہو جائے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وظیفہ ہے جو اس اسم کو، الوہاب کو، عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا، اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے رزق کی فراخی عطا فرمائے، اسے وسیع رزق عطا فرمائے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسے چاہیے عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار یا وہاب پڑھے، انشاءاللہ اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ تیسرا وظیفہ ہے اس شخص کے لیے جو کسی فقر و فاقہ کا شکار ہو چکا ہے، غربت آ چکی ہے، بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس اسم کی مداومت کرے، یعنی ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راحت عطا فرمائے گا کہ وہ شخص خود حیران رہ جائے گا کہ کیسے میری پریشانی دور ہو گئی، ایسے لگے گا جیسے کبھی فقر و فاقہ آیا ہی نہیں تھا۔ چوتھا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے، جو شخص چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پانچواں وظیفہ، جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہے، چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر الوہاب 104 بار، اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے، انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا۔ چھٹا وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اللہ سے دور کروانا چاہتا ہے، تو کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر، پہلے 3 بار سجدہ کرے گھر یا مسجد کے صحن میں، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس اسم کو پڑھے۔ یہ عمل 3 یا 7 رات کرے، انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی۔ 7واں وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے، جو شخص اسے عشاء کے بعد 1150 بار 1150 بار پڑھے، مقروض نہ رہے گا۔ یہ وظیفہ اس کے لیے ہے جس پر قرضہ ہے، جتنا مرضی قرضہ ہو تو وہ اسے عشاء کے نماز کے بعد 1150 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور یہ شخص مقروض نہ رہے گا۔ 8واں وظیفہ، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے، یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 بار پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ حیرت انگیز طریقے پر نجات دیں گے۔ 9واں وظیفہ، حفاظت ایمان کے لیے۔ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، انسان اپنے ایمان سے بھی بسا اوقات ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، تو اسے چاہیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیا کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، سورۃ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے۔ 10واں وظیفہ، جو شخص برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ برکت کے لیے اس اسم کو الکریم ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے۔ اس طرح پڑھے الوہاب الکریم ذو الطول،
11واں وظیفہ ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھے، الوہاب الکافی یا الکافی الوہاب، اس طرح پڑھے۔ 12واں اور آخری وظیفہ جو اس نام کے ساتھ خاص ہے، جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا وہاب پڑھے، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ الوہاب کا معنی اور اس کے 12 وظائف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔